السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو گھر گھر کے کیا حالات تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو وہاں پر کون کون لوگ موجود تھے، اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو آپ کی ملکیت اور آپ کے ترکے میں کون کون سی چیز تھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کو کیا پیغام اور نصیحت کی ہے، یہ تمام باتیں سننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں جناب سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں گہرام مچ گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو وہاں پر آپ کا وہ گھوڑا جس کا نام اشجر تھا اور جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو کر جنگیں لڑا کرتے تھے، وہ بھی اس وقت آنسو بہا رہا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ بتاتے ہیں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو آپ کے ترکے میں ہتھیار، تلواریں، زرہیں، نیزے اور تیر آئے تھے۔ ان ہتھیار کے علاوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکے میں وہ غلام آیا جس نے ساری زندگی آپ کی غلامی کی، وہ تلوار، اللہ کی وہ تلوار جس سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دو عظیم سلطنتیں ایران اور روم کے چراغوں کو بجھایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مزید حضور علیہ السلام کے صحابہ گواہی دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم ان کی موجودگی میں عراق اور شام میں کوئی جمعہ ایسا نہیں پڑا کہ جس جمعے سے پہلے ہم نے ایک شہر فتح نہ کیا ہو، یعنی کہ دو جمعوں کے درمیانی ایام میں ہم ضرور ایک شہر فتح کر لیا کرتے تھے۔ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کملی والے مصطفیٰ کا روحانی تعلق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم جنگجو اور سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو بہت بڑا پیغام اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا امت مسلمہ کو میری یہ پیغام اور میری یہ نصیحت ہے۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر زندگی کے اندر موت مقدر نہ ہو تو پھر یہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اگر موت مقدر نہ ہو تو پھر یہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت مقدر میں ہو تو پھر زندگی دوڑ کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا خوب فرما گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی انسان مر نہیں سکتا۔ فرمایا میرا پیغام دے دو ان بزدلوں کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا پیغام دے دو ان بزدلوں کو، اگر موت میدان جہاد میں آتی تو آج خالد بن ولید کو بستر پر موت نہ آتی۔ اگر موت میدان جہاد، آپ نے کتنی جنگیں لڑی، سپہ سالار کا لقب ملا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا سن رہے ہیں آپ کہ عراق اور شام کے وہ شہر جس کے اندر حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کوئی ایسا جمعہ نہیں گزرا جس جمعے سے پہلے ہم نے ایک شہر فتح نہ کیا ہو، یعنی کہ دو جمعوں کے درمیان جتنے ایام ہیں ان ایام میں ہم ایک شہر فتح کر لیا کرتے تھے ہر جمعے۔ تو کیسا وہ منظر ہوگا اور کیسے وہ حالات ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت کو سلام ہے۔ تو یہ پیغام اور یہ نصیحت ہر مسلمان اور ایمان والے کے لیے ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کو دلوں میں جگہ دیں اور سمجھیں زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور ہماری اس ویڈیو کو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔